الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَن يَنكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ قال النبي صلى الله عليه وسلم أبغض الحلال عند الله الطلاق صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللہ تعالیٰ نے جتنی بھی حلال چیزیں پیدا کی ہیں اور بنائی ہیں ان میں سب سے گندی چیز اور بری چیز جو اللہ کو ناپسند ہے وہ ہے طلاق۔ عجیب سی بات ہے کہ طلاق کی کثرت ہو رہی ہے اور جوڑے آپس میں ایک دوسرے سے جدا ہو رہے ہیں، اولاد تباہ ہو رہی ہے اور لوگوں کو اس بات کی کوئی پرواہ بھی نہیں ہے۔ ویسے بھی قرب قیامت میں طلاق کی کثرت ہو جائے گی، شاید اب یہ دور جو ہے قیامت کے قریب تر ہوتا جا رہا ہے۔ طلاقوں کے واقعات اس قدر زیادہ ہیں جس کی کوئی حد نہیں ہے۔ شاید اس کی وجہ قوت برداشت کا ختم ہونا ہے، غصے کا حد سے زیادہ آنا ہے، اس وجہ سے طلاق واقع ہو جاتی ہے، ایک دوسرے کو برداشت نہیں کرتے۔ اور یہ بات بالکل درست ہے کہ آدمی جب خواہش کی پیروی کرتا ہے کہ جیسے میں چاہوں ویسے ہو جائے تو اس بندے کی زندگی اجیرن ہو جاتی ہے۔ جو یہ چاہے کہ جیسے میرے دل میں آئے ویسے ہوتا جائے، یہ نہیں ہو سکتا، دنیا میں یہ نہیں ہو سکتا، جیسے بندہ چاہے ویسے ہوتا جائے۔ ایک عجیب واقعہ سننے کو مجھے ملا جس کی وجہ سے آج یہ موضوع میں نے آپ کے سامنے رکھا، وہ میں آپ سے بعد میں عرض کرتا ہوں، لیکن اتنی بات آپ ذہن میں رکھ لیں کہ طلاق ایک ایسا عمل ہے جو اللہ کو بہت زیادہ ناپسند ہے۔ بلکہ ایک حدیث پاک میں ہے، ابو داؤد شریف میں موجود ہے، جلد اول کتاب الطلاق میں فرمایا کہ جو عورت اپنے خاوند سے خلا لے، مختلعہ، جو عورت اپنے خاوند سے خلا لے، عدالتوں میں جا کر خلا لینا اور کوئی عذر بھی نہیں ہے، کوئی اس کو پریشانی بھی نہیں ہے، کوئی مجبوری بھی نہیں ہے اور عورت خلا لے رہی ہے، عورت اپنی علیحدگی کروا رہی ہے، تو اس کے بارے میں جو حدیث پاک میں الفاظ ہیں وہ آپ ذہن میں رکھیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایسی عورت رائحۃ الجنہ، جنت کی خوشبو بھی نہیں سونگے گی۔ جو عورت خلا لے گی، جو عورت طلاق لے اور کوئی مجبوری بھی نہ ہو، ایسی عورت رائحۃ الجنہ، جنت تو دور کی بات ہے، جنت کی خوشبو بھی نہیں سونگے گی، وہ اس قدر وہ محروم ہوگی۔ اب ہم آپ کو روزانہ اور ہر جمعہ وہ مسئلے تو نہیں سنا سکتے نا کہ بھی آپ سبحان اللہ کہتے رہیں اور آپ بھی خوش ہوتے رہیں، ہم بھی خوش ہوتے رہیں۔ کبھی کبھی وہ موضوع بھی سنیں نا جو کڑوا ہے اور جو ہمارے اس معاشرے میں پھیلتا جا رہا ہے، کوئی روک تھام نہیں ہے، کوئی بچوں کی تربیت نہیں ہے، کوئی سمجھانا نہیں ہے۔ کبھی کسی نے کہا ہے کہ بھی طلاق برا عمل ہے، طلاق نہ دینا،
یوں تو کہنے کے لیے سارے تیار ہو جاتے ہیں، کیا اگر تجھے یہ بیوی اچھی نہیں لگتی تو کوئی بات نہیں، اس کو چھوڑ دیں، ہم دوسری تیری کر دیں گے، یہ کہنے والے تو بہت ہیں، لیکن کیا سمجھانا کہ نہیں یہ رشتہ ایک مرتبہ ہو گیا تو اب زندگی بھر اس کو نبھاؤ. بیچ میں پڑھ کے کبھی لڑکی والے اور کبھی لڑکے والے پھڈا ڈال کے چل طلاق دلوا کے ایک طرف ہو جاتے ہیں. یہ جو پشت پناہی ہوتی ہے یہ خراب کرتی ہے، چاہے وہ اس معاملے میں لڑکے کی پشت پناہی ہو یا لڑکی کی پشت پناہی ہو، یہ ان کے گھر کو تباہ کرنا ہوتا ہے. تو دو چیزیں، ایک عدم برداشت اور غصہ حد سے زیادہ، اور دوسری بات کیا ہے کہ اس کو پشت پناہ مل جائے، چاہے لڑکے کو مل جائے اور چاہے لڑکی کو مل جائے. مشکات ہماری حدیث کی کتاب ہے، اس کی جلد اول میں یہ حدیث پاک موجود ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ شیطان اپنا تخت پانی پہ لگاتا ہے اور پھر اپنے چیلے جو بھیجتا ہے، جاؤ جا کر پھیل جاؤ اور گناہ کرواؤ، بنی آدم کو گناہ کرواؤ، ان کو گمراہ کرو. پھر وہ چیلے اس کے پھیل جاتے ہیں، واپس آ کر کارگزاری سناتے ہیں. یہ شیطان کے چیلے شیطان کو کارگزاری سناتے ہیں. ہم نے کیا کارنامہ سر انجام دیا؟ ایک کہتا ہے میں نے ایک سے چوری کروا دی، اس کو میں نے چور بنا دی. چوری کرنے کا عادی نہیں تھا، میں نے اس کو چور بنا دیا، آج چوری کروا دی. وہ کہتے ٹھیک کیا تو نے، بس یہ کہتے ٹھیک کیا. دوسرا کہتا ہے کہ ایک بندہ شراب نہیں پیتا تھا، آج میں نے اس کو شراب پلوا دی. شیطان کہتا ہے تو نے ٹھیک کیا. ایک بندہ نمازی تھا، آج میں نے اس سے نماز چھڑوا دی. وہ کہتا ہے تو نے ٹھیک کیا. ساری برائیاں گنواتے جاتے ہیں، یہ کیا وہ کیا. وہ کہتے ہیں ٹھیک ہے ٹھیک ہے. ایک اس کا چیلا کہتا ہے کہ ایک گھرانہ خوشی سے اپنا گزر بسر کر رہا تھا، میں نے خامد بیوی کے درمیان میں ایک بات کی وجہ سے لڑائی کروا دی، دشمنی پیدا کروا دی، اور بڑھتے 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 ان کے درمیان میں طلاق کروا آیا ہوں. شیطان کھڑا ہو جاتا ہے اور اس اپنے چیلے کو نا جفی ڈالتا ہے، سینے سے لگاتا ہے، کام تو نے کیا ہے. سارا کام جو باقی کرنے والے ہیں ان کو شاباش اتنی نہیں ملتی جتنے کس چیلے کو وہ شاباش دیتا ہے جو طلاق دلوا کے آتا ہے، اس کو وہ شاباش دیتا ہے، واہ واہ جو کام نے کیا کمال کر کے دکھایا نے. اور بعض تو الامان والحفیظ ابھی تک جاہل پھر رہے ہیں. پہلی بھی لڑکی پیدا ہوئی تیری، اب دوسری بھی نے لڑکی پیدا کر دی، اب تیسری بھی نے لڑکی پیدا کر دی، چل طلاق. ایسا ہے یا نہیں ہے؟ لڑکی پیدا کرنے پر اس عورت کو طلاق ہے کہ نے لڑکی پیدا کر دی. اس میں سارا قصور اس کا بنا دیا، کس کا؟ لڑکی کا. اس کو چھوڑ یہ لڑکیاں پیدا کرتی ہے. یہ تو کان پکڑوا کے جوتے تو تمہارے بیٹے کو لگانے چاہیے، اس لیے کہ لڑکی کا پیدا ہونا اس میں اسباب کے درجے میں بھی اگر قصور ہے یا کمی ہے تو وہ کمی اس لڑکی میں نہیں، وہ کمی تو تمہارے لڑکے میں ہے. میڈیکل کے اعتبار سے بھی آپ دیکھ لیں، حکماء کی باتیں بھی آپ پڑھ لیں تو اس میں قصور کس کا ہے؟ وہ قصور بھی نہیں ہے. حقیقت دیکھو تو کیا رضا بالقضاء ہونا چاہیے، اللہ کے فیصلے. اللہ نے جو اولاد دے دی، یہ دوسری لڑکی پہ طلاق دے رہے ہیں، بلکہ ابھی وہ حمل سے ہوتی ہے اور اس کو کہہ دیتے ہیں کیا پہلے تیری 2 لڑکیاں ہیں، اب اگر یہ لڑکی پیدا ہوئی نا تو دیکھنا ہم تجھے گھر نہیں لائیں گے، وہی ہسپتال سے چل فارغ کر دیں گے تجھے. اس قسم کے بد دماغ لوگ دنیا میں بس رہے ہیں یا نہیں بس رہے بتائیں ذرا. اس لیے میں کہتا رہتا ہوں کیا باہر سے انسان کو نہ دیکھو، اندر سے دیکھو، یہ اندر سے کیا کرتا ہے، یہ اس کے اندر کے جذبات اور نیات کیا ہیں اس کی. انسان پہچانا جاتا ہے معاملات سے، انسان پہچانا جاتا ہے صفات سے. دونوں ہاتھ ہر بندے کے ہیں، دونوں کان بھی ہر بندے کے ہیں، دونوں آنکھیں بھی ہر بندے کی ہیں، دونوں پاؤں بھی ہر بندے کے ہیں. انسان نام ہے صفات کا. صفت ہے یا نہیں ہے؟ کون سی صفت ہے اس میں؟ حلم ہے یا واویلا ہے، جزا فضا ہے. بیٹی کی پیدائش پر طلاق دے دی. آپ لوگ نوجوان نسل کو سمجھائیں کہ آپ طلاق سے گریز کریں، طلاق نہ دیا کریں، آپ نبھا کے دکھائیں، آپ جس طرح نبھانے کا حق ہے. دھکا نہ دیں. آپ اگر آپ نے کسی کو دھکا دیا تو ایک دھکے کے بدلے میں کم از کم 10 دھکے آپ کو دیے جائیں گے. پھر آپ کو لگ پتہ جائے گا، چیخیں جب نکلیں گی نا. یہ خدا تعالی کا ایک قانون ہے مکافات عمل. اللہ تھوڑی سی دیر کر دیتے ہیں، ورنہ سالوں بعد جب وہی عمل لوٹ کے پلٹ کے آپ پر آتا ہے تو اس کی حد نہیں ہوتی. پھر ان اللہ لا یملی للظالم
نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے ظالم کو اللہ تعالیٰ ڈھیل دیتا رہتا ہے حتی اذا اخذہ لم یفلتہ، لیکن جب ظالم کو پکڑتا ہے پھر اللہ اس کو چھوڑتا نہیں ہے۔ یہ حدیث پاک ہے۔ محفل کروانے کے لیے آپ تیار، عاشق رسول بننے کے دعوے آپ کرتے ہیں، یہ حدیث سمجھ نہیں آتی کہ طلاق دینا بہت برا کام ہے؟ طلاق کیوں دیتے ہیں آپ؟ عاشق رسول بھی ہیں اور ادھر طلاق پر طلاق بھی دی جا رہی ہے۔ رسول اللہ کی حدیث کا کوئی پاس نہیں ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ہمارے اس معاشرے میں اتنی خرابی ہے، مجھے ایک مولوی صاحب ملے جس سے مجھے اندازہ ہوا کہ یہ طلاقیں کس قدر زیادہ ہو رہی ہیں، اور لوگ پھر یہ ہے کہ طلاق ایک تو دینی نہیں چاہیے، دوسرا یہ کہ طلاق دینے کے بعد اور خصوصاً 3 طلاق دینے کے بعد پھر گھر میں بٹھانے کا کیا مطلب ہے؟ تو مولوی صاحب نے مجھے واقعہ سنایا، کہنے لگے ایک آدمی میرے پاس آیا، مولانا صاحب یہ کوئی وظیفہ تو بتائیں۔ کہتے میں نے کہا کون سا وظیفہ تجھے چاہیے؟ بیوی روٹھ گئی ہے، ناراض ہے، تو وہ اپنے ماں باپ کے گھر میں ہے، مان جائے، کوئی وظیفہ تو بتائیں۔ میں نے کہا کیسے روٹھ گئی ہے؟ کہتے شکر ہے میں نے پوچھ لیا، ورنہ میں اس کو وظیفہ بتاتا وہ پڑھتا رہتا۔ وہ پوچھو پہلے وظیفہ کیوں پوچھ رہے ہو؟ اب یہ بھی سبق حاصل ہوا نا، آگے اس کی تفصیل کیا ہے، وظیفہ کام کرے گا بھی صحیح یا نہیں کرے گا، بتانا بھی چاہیے اس بندے کو یا نہیں بتانا چاہیے؟ تو کہتے ہیں کہ میں نے پوچھ لیا کہ بیوی کیوں روٹھ کر گئی ہے؟ کہتے ہیں وہ کوئی بات ہوئی تھی تو میں نے اس کو طلاق دے دی۔ تو پوچھا کتنی طلاقیں دی؟ کہا کہ 3 طلاقیں میں نے اس کو دی ہیں۔ کہا اچھا طلاقیں 3 دی ہیں اور اب پوچھ رہا ہے وظیفہ؟ 3 طلاقوں کے بعد اب وظیفہ یاد آیا؟ 3 طلاقوں کے بعد وظیفہ نہیں ہوتا۔ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں بخاری شریف میں حدیث موجود ہے، ایک عورت کہتی ہے میرے خامد نے مجھے طلاق بتہ دی۔ طلاق کے بتہ محدثین کی، تمام محدثین کی اصطلاح کے مطابق 3 طلاقیں ہوتی ہیں، 3 طلاقیں۔ جب اس نے 3 طلاقیں مجھے دی تو میں چلی گئی۔ اب جب اس کی عدت ختم ہوئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو فرمایا، شادی آگے ہو گئی، اب وہ آئی تو اب دوسری جگہ جو دوسرا اس کا خامد تھا اس سے اس کی نہیں بن رہی تھی۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے جب اس کی بات سنی تو آپ نے فرمایا کہ تو اپنے پہلے خامد کے پاس جانا چاہتی ہے؟ اس نے کہا جی ہاں۔ آپ نے فرمایا کہ صرف نکاح نہیں، اب دوسرا خامد تیرے ساتھ ہم لحاف بھی ہو تب جا کر وہ طلاق دے، طلاق دینے کے بعد عدت گزرے تب پہلے خامد سے تیرا کیا ہو سکتا ہے؟ نکاح ہو سکتا ہے۔ یہ مفصل تفصیل حدیث کی کتابوں میں موجود ہے، اس میں گڑبڑ نہیں کرنی۔ اس کو حدیث اسیلہ کہتے ہیں۔ اگر سمجھ نہ آئے تو مجھ سے سمجھ لینا، مسئلے میں گڑبڑ نہ کرنا، لیکن یہ نہ کہنا کیا کہ ہم نے تجھے آج تک یہ نہیں سنا، جو آج آپ نے نہیں سنا نا، ہم نے تو کئی مرتبہ پڑھایا ہے، حدیث کی کتابوں میں موجود ہے۔ میں یہ عرض کر رہا ہوں۔ تو اب اس مولوی صاحب نے اس کو کہا میاں بات سن، تو حلالے کی 2 قسمیں ہیں، ایک ہے کہ شرط لگاؤ کہ لازمن چھوڑے گا تو، اس پر تو خدا کی لعنت ہے۔ دوسرا خامد اپنی مرضی سے کیا کر دے، چھوڑ دے بغیر کسی دباؤ کے، اور اس کی عدت بھی گزر جائے پھر پہلے خامد سے نکاح ہو جائے۔ تو یہ تو واقعات خود اس زمانے کے اندر بھی پیش آئے ہیں، اس لیے چھوڑنے کے بارے میں دباؤ نہ ڈالو دوسرے خامد کے بارے میں۔ مسئلہ واضح ہو گیا؟ یہ ہے مسئلہ اصل میں۔ اب ذرا بات سنیں کہ اس مولوی صاحب نے کہا کہ میں نے اس کو کہا بیوی کو 3 طلاقیں دی ہیں اور اب پوچھ رہا ہے تو وظیفہ؟ اب وظیفہ کام نہیں آئے گا، اب حلالہ کام آئے گا، اب شریعت کے مسئلے کے مطابق چلو۔ اب میں حیران ہوں اس پر، ہر نیا دن آتا ہے 50 طلاقیں، ہری کیا ادھر سے طلاق، ادھر سے طلاق، ادھر سے طلاق، یہ کیا تم نے بنا رکھا ہے؟ مسلمانوں طلاق کو ہلکا سمجھ رکھا ہے؟ انا للہ، ایک مرتبہ نکاح کرو، پوری عمر اس کے ساتھ نبھا دو، صبر کے ساتھ نبھاؤ، اگر کوئی تکلیف اور رنج ہے۔ باقی اگر یہ کہو کہ دوسری بیوی اس کو چھوڑ کر اور کر لیں گے کوئی تکلیف نہیں آئے گی، یہ کبھی ذہن میں نہ لانا، اس لیے کہ یہ دنیا ہے اور دنیا میں تکلیف بھی ہے، خوشی بھی ہے، یہ ساری چیزیں چلتی رہیں گی۔ اللہ تعالی ہم سب کو صحیح عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔